अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट। आई एम इमरान सुल्तान। आजकल पाकिस्तान के सियासी हालात हम सब के सामने हैं। पाकिस्तान में गिरफ्तारियां हो रही हैं, देर धड़ाधड़ सियासी गिरफ्तारियां हो रही हैं और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ और बिलखुसूस ये जो इलेक्शन की डेट नहीं दी जा रही, इसके ख़िलाफ़ हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए वो जेल भरो तहरीक का आगाज़ करने वाले हैं। तो जेल भरो तहरीक क्या होती है, इसका एक माजी का जो ट्रैक है वो क्या है और ये कामयाब हो सकती है या नहीं, ये तमाम चीज़ें आज मैं चाहूँगा कि कुछ आपके साथ डिस्कस करूँ। तो सबसे पहले जेल भरो तहरीक की तारीफ अगर हम देखें तो कोई ऐसा अमल जिसमें आप रियासत के कवानीन के ख़िलाफ़ जाते हैं, आप कोई ऐसा जुर्म करते हैं जिसमें रियासत का जो कानून है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी हो और रियासत ये समझे, ये रियासत ये जाने कि आपका ये जुर्म है और इस जुर्म पे आपकी गिरफ़्तारी जो है वो लाजमी बनती है, आपका गिरफ़्तार किया जाना ज़रूरी है। तो इस तरह के जुर्म करने के बाद जो है वो जेल में डाल दिया जाता है। यानी ऐसा नहीं कि आपने कोई जुर्म ना किया हो और सिर्फ आप जाके कहें कि जेल भरो तहरीक शुरू हो रही है और मैं जेल में जाना चाह रहा हूँ, तो आप किसी भी थाने चले गए, एसएचओ को कहा कि मुझे जेल में डालो, या जेल के बाहर जाके खड़े हो गए और आपने कहा कि मुझे अंदर डालो, सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसा नहीं होता। इसके ज़रा ट्रैक के हवाले से हम बात करें, माजी के हवाले से बात करें, इसमें यह अभी की नहीं, बड़ी बड़ी पुरानी है, इसमें बड़ी इसकी एक हिस्ट्री है। और सब कॉन्टिनेंट के हवाले से अगर बात करें तो जेल भरो तहरीक या सिविल नाफरमानी, इसका मौजूद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा मोहनदास गांधी को माना जाता है। जी हाँ, मोहनदास गांधी ने जेल भरो तहरीक और सिविल डिसोबीडियंस जो है वो शुरू की थी और ऐसा उन्होंने किया था हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ों के कब्ज़े के ख़िलाफ़ के। और वो जो तहरीक थी उस वक्त उसको नाम दिया गया था हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक। और जिन हालात में ये तहरीक शुरू की गई उसके बाद अंग्रेज़ों ने उस वक्त सर स्टीफर्ड क्रिस्प की सरबराही में एक मिशन भेजा जिसको तारीख़ में क्रिस्प मिशन कहा जाता है। इस मिशन ने आके उस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की, जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की और मोहनदास गांधी समेत कई कांग्रेस के रहनुमाओं से भी उन्होंने मुलाकात की और वहाँ पर उन्होंने अपने इस जो कब्ज़ा था अंग्रेज़ों का उसको जवाज़ बनाने के लिए और वहाँ से जो इनखला था अंग्रेज़ों का इनखला, उसके साथ एक कंडीशन रखी, एक तजवीज़ रखी कि हिंदुस्तान को, जो कि उस वक्त गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान को दौलत मुश्तरका की एक रियासत बना दिया जाए। तो ऑब्वियसली उनकी इस तजवीज़ को मुस्तरद किया गया और उस जो मुस्तरद किया गया उसके बाद जो है ये तहरीक जेल भरो तहरीक जो है ये शुरू हुई। चूँकि ये यहाँ से बड़ा प्रेशर डाल रहे थे और तहरीक ज़ोर पकड़ रही थी और दूसरी तरफ जो अंग्रेज़ सरकार थी उस वक्त वो भी लोगों की पकड़ दकड़ उसने करना शुरू कर दी और बहुत बड़ी टॉप लीडरशिप जो है वो कांग्रेस की इसमें गिरफ़्तार हुई और बहुत से ऐसे हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग थे जो कि तक़सीम हिंद तक बग़ैर किसी मुक़दमे के वो जेलों में रहे। तो ज़ाहिर है कि जब तक़सीम हो गई तो कंक्लूजन तो हो गया, लेकिन उस वक्त इस तहरीक का कोई जो खातिर खा नताइज थे वो सामने नहीं आए। लेकिन चूँकि ये उस तहरीक आज़ादी का एक पार्ट थी, उसका एक हिस्सा थी, तो इस तहरीक के ज़रिए लोगों को मोबिलाइज़ किया गया, लोगों में एक आज़ादी का शऊर, एक अलग आइडेंटिटी का जो शऊर था वो लोगों में बेदार हुआ। तो ये कंट्रीब्यूशन इसका ज़रूर है। फिर हाल ही की अगर बात करें तो 2011 में इंडिया में वहाँ पर उनके एक रहनुमा अन्ना हज़ारे, ज़रूर आपने नाम सुना होगा, तो उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ जो उनका लोकपाल बिल था उसमें अपनी तजावीज़ को मनवाने के लिए उन्होंने जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया। वो तहरीक भी बहुत ज़बरदस्त, शुरू में हमने उसमें एक्टिविटी देखी, लोग जो है अन्ना हज़ारे ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया था हिंदुस्तान में करप्शन के ख़िलाफ़। तो बाद में हुकूमत ने उनकी इन तजावीज़ को लिया, अपने इस लोकपाल बिल का हिस्सा बनाया, लिहाजा ये तहरीक जो है फिर ख़त्म हो गई। तो वो भी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि उसमें हज़ारों लाखों लोगों को जो है वो जेलों में भर दिया गया हो और एक कोई पॉलिटिकल प्रेशर आया हो। अब
پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان میں صرف ایک ہی تحریک یعنی جیل بھرو تحریک جو ہے اس کے شواہد ملتے ہیں، وہ بھی ضیاء رجیم کے خلاف، ضیاء الحق کے خلاف۔ اس وقت جو MRD کی ایک تحریک چلی تھی، موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، تو یہ جو ایک تحریک تھی، یہ MRD کی تحریک، اس میں اس طرح کی چیزیں ضرور ہوئی تھیں، اور ان کا جو ایک مطالبہ تھا وہ یہ تھا ضیاء الحق کا استعفیٰ لیا جائے، یعنی ضیاء الحق جو ہے وہ استعفیٰ دیں، آئین کو بحال کریں، اور پھر جو فوجی عدالتوں کی وجہ سے جو سیاسی اسیر تھے ان کو وہاں سے ریلیز کیا جائے۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ اس میں حالات بڑے خراب ہوئے، اور جب یہ تحریک شروع ہوئی تو شروع کی گرفتاریوں میں بیگم نصرت بھٹو کی بھی گرفتاری تھی، جن کو گرفتار کیا گیا لاہور سے، اور بعد میں انہیں کراچی منتقل کیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کا پنجاب میں داخلہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا، یعنی ان کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی۔ تو یہ تحریک جو ہے یہ بھی کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ تو پاکستان میں اس طرح کے شواہد نہیں ملتے کہ جناب آپ نے جیل بھرو تحریک شروع کی اور کوئی اس کا کنکلوژن ہو، کیونکہ یہ بڑے اس کے سیریس ریپرکشنز ہوتے ہیں۔ اس میں حکومت وقت جو ہے اس کو بری طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر حکومت نہیں کر دی تو پھر اس کے بعد تو حکومت کا اپنا تختہ پلٹ جاتا ہے۔ ایسا ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ہوا اس طرح کی چیزوں میں۔ تو آج کل خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں گے نا۔ میرے 2-3 سوال ہیں، یہ PTI کے لوگوں سے بھی ہیں، خان صاحب سے بھی ہیں، اور میں سمجھنا بھی چاہ رہا ہوں کہ جیل بھرو تحریک، کیونکہ یہ اس سے پہلے سول ڈس اوبیڈینس جو ہے 2014 کا آپ کو جلسہ یاد ہوگا خان صاحب کا، جس میں انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک کے اوپر زور دیا۔ انہوں نے بجلی کے بل وغیرہ چلائے، اور پھر اس کے بعد ان کی جو ہے بنی گالہ وغیرہ کی بھی لائٹ کٹ گئی تھی، بعد میں بل جمع کرایا اور پھر وہ لائٹ بحال ہوئی۔ تو تب بھی ہم نے دیکھا کہ سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک جو ہے، اور ایون خان صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ کوئی ٹیکس نہ دیں، کوئی بل جمع نہ کروائیں، اور ہنڈی حوالہ کے ذریعے پیسے بھیجیں۔ تو یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں تھیں۔ اب اس وقت جو کہا جا رہا ہے کہ جیل بھرو تحریک شروع کی جائے گی، تو جیل بھرو تحریک جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ نے کوئی کرمنل آفنس کرنا ہے، اور انوسنٹ ٹل پروون گلٹی، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی آپ ملزم ہیں اور آپ جو ہے وہ جیل میں چلے جائیں گے۔ مجرم کا مطلب ہے کہ آپ نے خلاف ورزی کی ہو، کوئی قانون توڑا ہو۔ ناؤ یہاں پہ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جو پاکستان میں اگر جیسا کہ خان صاحب نے کہا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب فارمز جو ہیں وہ لوگ بھر رہے ہیں، اور 4 لاکھ کے قریب لوگوں نے کہہ دیا ہے، انہوں نے اپنا فارم سبمٹ کر دیا ہے کہ ہم تیار ہیں جیل بھرو تحریک کے لیے، اور سیاسی رہنما جو ہیں وہ پہلے جیلوں میں جائیں گے، اور عوام ان کے پیچھے، یعنی PTI سپورٹر جو ہیں وہ بعد میں جائیں گے۔ تو بھائی اگر الیکشن رولز کو آپ پڑھ لیں تو الیکشن رولز یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مجرم پاکستان میں کسی قسم کا الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ تو سب سے پہلے تو جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں جو انتخابات میں حصہ لینے کے خواہش مند ہیں، ان کی طرف سے ایک یہ بڑی بے چینی آئی کہ بھائی اگر ہم جیلوں میں چلے جائیں گے اور مجرم بن گئے، ڈکلیئر ہو گئے، تو اس کے بعد الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ تو آج کی جو بڑی خبر تھی وہ یہی تھی کہ ایک یو ٹرن لیا گیا PTI کی طرف سے، اور یہ کہا گیا کہ جو انتخابی امیدوار ہوں گے، جو کینڈیڈیٹس ہوں گے، وہ جیلوں میں نہیں جائیں گے، وہ جیل بھرو تحریک میں حصہ نہیں لیں گے، بلکہ وہ اپنی الیکشن کمپین سنبھالیں گے، اور جو عوام ہوگی، جو PTI لورز ہیں، وہ اس تحریک میں حصہ لیں گے۔ کیونکہ آج عامر ڈوگر کو گرفتار کیا تو فواد چودھری کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ یہ جیل بھرو تحریک کی طرز کی یا اس سے یہ کنیکٹڈ گرفتاری ہے عامر ڈوگر صاحب کی۔ اب عامر ڈوگر صاحب جو ہیں، اگر ان کے اوپر وہ مجرم قرار دیے جاتے ہیں اور جیل ان کی کسٹڈی ہو جاتی ہے، تو پھر ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ الیکشن میں ایک مجرم کی حیثیت سے کیسے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ تو آدھے لوگ تو آپ نکال دیں پھر اس میں، کہ جتنے بھی جو الیکشن کے لیے کینڈیڈیٹ تھے وہ تو اس میں نہیں آئیں گے۔ عوام آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ میں ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا کہ بھائی اگر آپ مجرم قرار دے دیے جاتے ہیں، عوام گئی، بڑی محبت میں گئی، اور جا کے جیلوں کے اندر جیل بھی بھر دیے، سارے پورے پاکستان کی جیلیں جو ہے وہ بھر دی گئی مجرموں سے، تو مجرم جو ہے وہ
نہ تو کسی الیکشن میں آگے کبھی کانٹیسٹ کر سکتا ہے. پولیٹیکل جو ورکر ہے اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اسمبلیوں تک پہنچے اور سرو کرے, تو ایک تو وہ چیز کٹ گئی. پھر دوسرا یہ کہ وہ کسی بھی سرکاری عہدہ نہیں لے سکتا, کوئی سرکاری نوکری اس کو نہیں ملے گی. تو جناب نکال دیجئے سارے لوگ کہ وہ کسی بھی سرکاری نوکری جو ہے ان کو نہیں ملے گی. اور تیسری اہم چیز یہ کہ وہ پاکستان سے باہر کہیں ملازمت کے لیے بھی نہیں جا سکتے, کیونکہ جب مجرم انسان ڈکلیئر ہوتا ہے تو پھر آپ کہیں باہر کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. پولیس جو ہے, متعلقہ تھانہ جو ہے, وہ آپ کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیتا ہے. جب آپ کے کیریکٹر سرٹیفکیٹ کے اوپر مجرم لکھا ہوگا تو آپ کے لیے باہر کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے. تو میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس وقت ہمارے جو پاکستان کی عوام ہے اور وہ لاکھوں لوگ پاکستان تحریک انصاف کے, اگر وہ اس جیل بھرو تحریک میں حصہ لیں گے اور وہ جیل میں چلے بھی گئے اور مجرم ڈکلیئر ہو بھی گئے, چاہے وہ سیاسی ہی کیوں نہ ہو, تو ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ سوال ذرا مجھے بھی بتائیے گا کامنٹ میں. مجھے پتا ہے کہ مجھے بڑا کچھ سننے کو ملے گا اس کے اوپر, بالخصوص میرے جو بہت اچھے اور پیارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں ان کی طرف سے. لیکن آپ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے ذہنوں میں آخر ہے کیا. تو پھر یہ جو ایک صرف اور صرف پولیٹیکل سلوگن ہے, عوام کو ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگانے کا ایک حربہ. انشاءاللہ پھر ملیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.